بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ رکھنا فرض ہے اور اس کے روحانی اور جسمانی دونوں فائدے موجود ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس نے بھی یہ ثابت کر لیا کہ روزہ رکھنے سے آپ کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ 11 ماہ جب انسان کھاتا پیتا ہے اور 1 ماہ 1 منتھ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی جو نظام ہضم ہے، ڈائجسٹو سسٹم، یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور ہر مذہب میں آپ کو فاسٹنگ ملے گی، اور ہر مذہب کے ساتھ جو تصوف ہے، اسپرچولیزم، روحانیت، اس کا تعلق فاسٹنگ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم کھاتے ہیں اور اکثر روزے میں رہتے ہیں۔ کم کھانا اور روزے میں رہنا، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا اس سے لطائف بیدار ہوتے ہیں؟ کیا اس سے آپ کے جو روحانی آرگنز ہیں وہ سارے ایکٹو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے سامعین، روحانیت اصل میں پاک رہنے کا نام ہے۔ وہ چاہے آپ جسمانی طور پہ پاک رہیں، روحانی طور پہ پاک رہے، اپنے عمل کے ساتھ پاک رہیں۔ اپنے آپ کو تزکیہ نفس کرنا، اپنا تزکیہ نفس اور اپنے اعمال میں وہ پاکیزگی لانا اصل میں روحانیت ہے۔ اور یہ پاکیزگی انسان کو تبھی ملتی ہے جب اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ روزہ اصل میں کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی نفس، یعنی نفس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو تسکین دیتا ہے چیزیں، جیسے بھوک لگی تو پیٹ کی جو آگ ہے وہ روٹی بجھاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینا پڑتا ہے۔ اس طرح جسم کے دوسرے بھی بہت ساری خواہشات ہیں جن کو پورا کیا جاتا ہے۔ روزہ ایک وہ واحد عمل ہے جو آپ کے لیے حلال ہے، جو آپ کے لیے ضرورت زندگی کا حصہ ہے، اس کو روکنے کی پریکٹس ہے۔ اب ذرا سوچیے، حرام چیزوں کے تو انسان قریب ہی نہیں جائے، غلط چیزوں کے تو انسان قریب جا ہی نہیں سکتا، لیکن یہ گناہ ہے کسی بھی مذہب میں۔ لیکن یہاں پہ فاسٹنگ میں، روزے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حلال چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا، کیونکہ یہ 11 ماہ کی زندگی گزارنے کے لیے 1 ماہ کی پریکٹس ہوتی ہے، 1 منتھ پریکٹس ہے یہ، کہ آپ حلال چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ، آپ کی اتنی زبردست پریکٹس ہو جائے۔ تو یہ تو آپ کے 11 ماہ کی زندگی کے لیے زبردست ہے، لیکن اصل میں روحانیت میں لطائف کو بیدار کرنے میں اس کی کتنی حیثیت ہے؟ کیا روزہ رکھنے سے لطائف بیدار ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب اگر میں سیدھا دوں تو بالکل یس کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ میں وہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ جب تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی تو خود بخود آپ جب ذکر اذکار کریں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ ایک ایسا بندہ جو پرہیزگار ہو اور اس کے نیک عمل ہو، تو آپ سوچئے اس کے ذکر میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اور ایک بندہ ہے جس کے عمل بھی خراب ہیں، وہ اس کا ذکر ایسے ہی ہوگا جیسا ملا کرتا ہے۔ ملا مسجد میں بیٹھ کے 5 وقت نماز بھی پڑھاتا ہے۔ میں اس سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے ہر جمعے کو خطبے دیتا ہے، اس خطبوں میں اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، انبیاء اکرام کی کہانیاں بتاتا ہے، لیکن جب اس کا عمل دیکھا، حالانکہ وہ بڑا ذاکر ہے، سارا دن اس کا ذکر میں گزر جاتا ہے، صبح سے لے کے رات تک،
لیکن جب اس کا آپ عمل دیکھو گے تو وہ غلیظ عمل کرتا ہے، اور اس غلیظ عمل کی وجہ سے اس کے ذکر میں وہ تاثیر ہی نہیں رہتی۔ یہی چیز آپ کو ہر مذہب میں ملے گی، پنڈت بھی ایسے ملیں گے، وہ جو پوپ ہیں عیسائیت میں وہ بھی ایسے ملیں گے۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ذکر زیادہ کرے اور اس کی عمل خراب ہو تو وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تاثیر نہیں رہتی۔ اور ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہے، تاریخ کے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، جن کے آپ کو ظاہری طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ بابا بلی شاہ بھی کہتے تھے، اساں عشق نماز جدوں نیتی ہے تدوں بھول گئے مندر مسیتی ہے۔ ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ بابا آپ تو سید ہیں، اللہ والے ہیں، با شریعت ہیں، آپ تو 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے۔ تو بابا بلی شاہ نے جواب دیا کہ تواڈے 5 ویلے تے ساڈے ہر ویلے، مطلب ملا تے 5 ویلے تے ساڈے ہر ویلے۔ ملا تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہم تو ہر ویلے، ہر وقت، ہر پل نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک پل بھی اگر ہم غافل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں۔ تو جب انسان کا ذکر ہوگا، کوئی ذکر کرے گا اور وہ بالکل دل سے کرے گا، تو یہ جو لطائف ہیں یہ بالکل ایکٹیو ہو جائیں گے۔ روزے رکھنے سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے۔ جس کا پیٹ خالی ہے، وہ جو آگ آپ کے اندر پیٹ میں جل رہی ہے، اس آگ کا احساس آپ کو ہوگا کہ جو بھی بندے دنیا میں بھوکے ہیں ان کی تکلیف آپ محسوس کریں گے، جو بھی پیاسے ہیں ان کی تکلیف آپ محسوس کریں گے۔ امام حسین کی جو شہادت ہے ان پہ آپ دیکھیں، کربلا کا واقعہ دیکھیں تو بچوں کو پانی پہ روکا گیا، پیاسا رکھا گیا، تو اس پیاس تپتی دھوپ صحرا میں وہ جو واقعہ ہے اس کا احساس آپ کو اس رمضان میں پڑتا ہے، روزوں میں، کہ پتہ چلتا ہے کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ تو ایک احساس دلانے کے لیے یہ ایک منتھ آتا ہے رمضان کا، جس میں یہ روزے انسان رکھتا ہے۔ لیکن روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کی بات نہیں ہے، اس میں آپ ذکر اذکار کریں، اپنے لطائف کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر عام دنوں میں 1 مہینے میں اگر آپ کا ایک لطیفہ بیدار ہوتا تو اس منتھ میں آپ کا 1 ہفتے میں بھی یہ لطائف بیدار ہو سکتا ہے۔